کے ساتھ شیئر کر دیں گے جی اس پریس کانفرنس کے بعد، تاکہ آپ کو وہ جن منسٹریز کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہوں، اور کچھ جو اس کے بیسس پہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں. تو جو جنرل ڈیسیجنز لیے گئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ جو ویکنٹ ریگولر پوسٹ ہیں، ویکنٹ، یہ ابھی ہائر نہیں ہوئے لوگ، they have not come on to our payroll، تو اس میں سے 60% کو abolish کر دیا جائے، یا they should be declared as dying posts. یہ نمبر بنتا ہے 1.5 لاکھ، and this has a real impact because this was a budgeted number for this fiscal year. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ بجٹڈ تھی پوسٹ، جو 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد، اینڈ بین ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ. یہ انٹائر میں ابھی سر آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ جنرل میں ڈیسیجنز کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پر منسٹری میں آپ کے پاس ابھی میں بات کروں گا جی. میں ابھی مجھے کمپلیٹ میں آتے ہوں جی. میں نے ان کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ تاکہ جو مشکل سوال ہے یہ جواب دیں، میں آپ سے بات کر کے آگے چلوں گا. دا سیکنڈ جنرل ڈیسیجن از کہ جو جنرل نان کور سروسز ہیں، جو کلیننگ ہے، پلمبنگ ہے، گارڈننگ ہے، ان کو ہم محکموں کے حوالے کر دیں اور یہ آؤٹ سورس کر دیں ان کو، تاکہ اس میں جو ہے وہ ایفیشنسی لائی جا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہم ایٹریشن کے ماحول میں اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں. تیسرا یہ بات ہے جی کہ جو کنٹینجنسی پوسٹ ہیں ان کو کس حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا تھرڈ ڈیسیجن which we have made and been ratified by the Prime Minister and the Cabinet. اور آخری چیز میں یہ کر رہا ہوں، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے لیکن وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فائنانس منسٹری ٹو ہیو لائیو ویزیبلٹی آن دا کیش بیلنسز آف آل گورنمنٹ اینٹیز، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے ہم بورو کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی گورنمنٹ اینٹیز کا آئیڈل کیش بیلنسز پڑے ہوں. تو ہمیں اس کو نیٹ بیسس بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایفیشنسی کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ویزیبلٹی ہیز ٹو بی گیون بائی آل جو فیڈرل کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اینڈ دس از بینگ ناؤ امپلیمنٹڈ بائی آل منسٹریز. تو یہ جو جنرل ڈیسیجنز ہیں دیز آر ناؤ انڈر ایگزیکیوشن. اچھا اب میں آتا ہوں بیفور وی اوپن اٹ اپ فار Q&A کہ جیسے ابھی انہوں نے پوچھا کہ جو منسٹریز ہیں، تو پہلا جو ویو 1 تھا، ویو 1 میں، اور اس میں سے کچھ رپورٹنگ ہو بھی چکی ہے لیکن میں پھر بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو 6 منسٹریز اٹھائیں اس میں کشمیر افیئرز پلس GV سیفرون، IT and Telecom, Industries and Production, National Health Services Regulations and Coordination، اور پھر ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی CAD کے نام سے. اب منسٹریز لیول پہ جو ڈیسیجن ہوا اور وہ امپلیمنٹ از انڈر امپلیمنٹیشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور ایکچولی دس آفٹرنون وی آر سٹنگ آن دا امپلیمنٹیشن اسٹیٹس آف دس ویو 1، کیونکہ یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے، امپلیمنٹیشن میں ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی اچھا یہ آپ کو اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہم نے ان سب منسٹریز کو واپس بلایا ہے، آج 4 بجے اس کی میٹنگ ہے کہ آپ بتائیں کہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس کیا ہے. تو اس میں جو ڈیسیجن ہوئے جی کہ جو 2 منسٹریز ہیں ان کو مرج کیا جائے گا، کشمیر افیئرز GV اینڈ سیفرون، اور CAD کو ابالش کیا جائے گا. اور اس میں پھر جو اینٹیز ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 400 اینٹیز ہیں انڈر دیز 43 منسٹریز، اور اگر CAD ابالش ہو گئی ہے تو اب ایکچولی 42 منسٹریز رہ گئی ہیں. تو اس میں جو رائٹ سائزنگ
کے ڈیسیجنز تھے اور آج ہم جس پہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس لیں گے, یہ 80 اینٹیٹیز تھیں جی, which have now been reduced to 40. تو we have reduced it by half. اور اس میں کچھ جو ہیں وہ کلوز, پریویٹائز, ٹرانسفرڈ اور جو کچھ مرجر کے تھرو ہوئی ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 80 اینٹیٹیز reduced to 40, so going down to half. اسی طرح جی جو ویو 2 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کامرس ڈویژن, منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس, منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ. تو اس میں جو 60 اینٹیٹیز تھیں اس پہ ہم آلریڈی ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ 25 کو وائنڈ اپ کیا جائے گا اور 20 کو ریڈیوس کیا جائے گا, 9 کو مرج شفٹ کیا جائے گا. تو ونس اگین this number is going to be a very fraction of where we have started in the at the start of the journey in terms of wave 2. اسی طرح ان کا جو implementation status ہے وہ مانگا جائے گا. اور اس کے علاوہ اب اگلی 5 منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہیں, which is wave 3. اس میں فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر. تو پھر یہ بھی ایک سوال آتا تھا کہ آپ باقی تو ساری منسٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سو نمبر 4 از فائنانس ڈویژن اینڈ نمبر 5 از پاور ڈویژن. تو یہ اب ہم ویو 3 لے کے جا رہے ہیں جی. ہاں, تو وہ ابھی جو سوال جواب بھی آئے گا تو ان کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ سب بات ہو چکی ہے, جو منسٹریز کے ساتھ, ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. آئی کین واؤچ کہ ان دا فائنانس ڈویژن جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پریزنٹیشن دے چکے ہیں. ان کی ریکمنڈیشن اب انشاءاللہ ویو 3 کی کیبنٹ میں جائے گی. اس کی اوور آل ٹائم لائن کیا ہے جی؟ بیکاز ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ جیسے پہلے ایک چیز ہوئی کہ ہم نے ایک دم 43 منسٹریز کو لے کر آئے, کیبنٹ میں لے کر گئے اور اس میں پھر کچھ نہ ہو سکا. تو یہ ابھی میں نے 15-16 منسٹریز کی آپ سے بات کی ہے. لیکن جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر, سو اب ہمارے پاس اگلے 6 مہینے ہیں, بیکاز وی ہیو لرنڈ. بیکاز جب آپ یہ اس پروسیس پہ چلتے ہیں تو آپ اس پروسیس سے لرن بھی کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی, کون سے بعد میں کرنی چاہیے تھی, اور ڈیٹا کس طرح لینا چاہیے تھا, اور باقی ساری چیزیں, اور اس میں جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ کتنی جلدی یہ کام کر سکتی ہے. تو ڈیورنگ دا کورس آف دس فسکل ایئر, سو انشاءاللہ بفور June 30th of this year, all of this process will be done. All 42 ministries, because 43rd تو ہم نے ایک abolish کر دی ہے, 42 ministries اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریکمنڈیشنز اینڈ ویل انٹو دی امپلیمنٹیشن, تاکہ اس کا اس فسکل ایئر میں نے آلریڈی ذکر کیا جو ہم جنرل ڈیسیجنز لے چکے ہیں اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت ہے اس کو ایفیشینٹ کیسے بنائیں, اور اگلے فسکل ایئر میں جو یہ خرچہ ہے جو تقریباً وٹ ایور 880 بلین کا ہے, اس کو ہم کیسے نیچے لے کر آئیں اینڈ وی میک اٹ مور efficient in terms of how we run the federal government. میں اس چیز پہ جی میں I would close and now we are open for questions جی. صالح جعفر صاحب, سر یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں اسے حقوق دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازمتیں دیں گی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ویکینٹ ویکینسیز کو ابالش کیا ہے, لیکن اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کو ملازمتوں سے محروم بھی کریں گے. کیا اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ رائٹ سائزنگ کے نام پر یہ ملازمتوں سے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا, اور جن لوگوں کو آپ فارغ کریں گے اگر بعد میں نخواستہ کرنا پڑا تو ان کے لیے کیا ایشورنس ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو کوئی متبادل روزگار دے سکیں گے؟ اور کیا یہ درست ہے کہ یہ IMF کی ہی فرمائش ہے اور آپ ڈاؤن سائزنگ تو کر ہی رہے ہیں, رائٹ سائزنگ, کچھ منسٹروں کی بھی رائٹ سائزنگ کا کوئی پاسبلٹی ہے
تھینک یو. اچھا تو میں ایک دو جنرل باتیں کروں گا, پھر میں بلال کیانی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کا تھوڑا سا اسپیسیفک جواب بھی دیں. دیکھیں میں اس چیز کے بارے میں بہت کلیئرٹی رکھتا ہوں سر کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا, گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا, گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم کریٹ کرنا. Private sector has to create jobs and lead the country going forward. تو اس لیے یہ جو تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ اس کا ایک آپ کا جواب ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے جو ویکنسیز ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں, اور سو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر پلے بڑھے گا اور آگے گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آگے اس میں نکلیں گی. لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ بلال کیانی صاحب آپ تھوڑے سے ان کے جواب دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سوال ظافر صاحب کا بڑا پرٹنٹ سوال ہے کہ امپلائیز کے حوالے سے یقیناً جب بھی اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی بھی ہے تو آئی تھنک اس کے حوالے سے خدشات ہیں, مگر میں ایک دو باتیں کیونکہ کافی ساری انفارمیشن فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے آئی تھنک اچھے کمپریہنسو انداز میں سسنکٹ طریقے سے پیش کی ہے, اسی کو میں کچھ چیزیں دہراتے ہوئے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ویکنٹ پوسٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی یہی کہا, اور اس کے اندر بھی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ 1.5 لاکھ تو کل حکومت کی ہے, مگر ایک وزارت سے ان سے باقاعدہ ان کی اپنی حالات کو دیکھ کے ان کی اپنی سچویشن کو دیکھ کے ان سے نمبرز لیے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ کا تو ایک اوور آل فیصلہ ہوا, مگر اس کی امپلیمنٹیشن ایک وزارت سے معلومات لے کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کیبنٹ کر رہی ہے. جی اور اس کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ کنٹینجنسی کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. اور آگے جو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ آؤٹ سورسنگ کی بھی بات ہوئی ملازمین کے متعلق, وہاں پہ بھی فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے ایٹریشن کا لفظ استعمال کیا. مطلب کہ جہاں پہ لوگوں کی ملازمت ہے تو کوشش یہی ہے کہ جب ان کی جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے جائیں تب آہستہ آہستہ ان سروسز کو آؤٹ سورس کیا جائے. مقصد بنیادی طور پہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ ملازمتیں یا لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کریں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کی ویکنٹ پوسٹ بھرتے جائیں. اوور آل معیشت کا سائز اور حجم اور اس کی ایکٹیویٹی اس طریقے سے ہو کہ ملازمت کا وہ باعث بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپ خود سب بھائی یہاں پہ موجود ہیں, سینئر رپورٹر خاص طور پہ معیشت کے موجود ہیں, آپ سب یہ جائز نقطہ اٹھاتے رہے ہیں کہ حکومتوں کے سائز بڑے بلوٹڈ ہیں, اداروں میں بڑے بڑے سائز ہیں. یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ ایک اس کا جہاں پہ کوئی اخراجات ہیں جو بچ سکتے ہیں وہ بھی بچیں, جہاں پہ ادارے بلوٹڈ ہیں اور وسائل قیمتی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اس کا بھی بچاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی اہم ہے, اور یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی, مگر یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. رائٹ سائزنگ کی جو ایفرٹ ہے یہ صرف اخراجات کی کمی صرف اس کا مقصد نہیں ہے, حکومت کی ایفیشنسی بہتر کرنا بھی ہے. 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیولوشن بھی ضروری ہے. کہیں پہ ڈپلیکیشن اگر وفاق کے اندر 2-3 ادارے ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں یا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یا صوبے اور وفاق کے اندر ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. کہیں پہ ایک ادارہ کے چھوٹے ہونے سے کبھی اس کی ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے, کہیں پہ جو آپ کو مختلف لوگ جو کام کرتے ہیں یا بزنسز کرتے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ 4 جگہوں پہ جا کے NOC لینا پڑے تو ان کے لیے ایک زیادہ اسٹریم لائنڈ طریقہ کار ہو یا ماحول ہو. یہ سب پہلو اس کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جی بالکل نہیں, دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی جو بلال صاحب نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہوئے, کیونکہ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایگزامپلس بھی دیتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں. اب منسٹری آف ہیلتھ ہے, ڈراپ میک سینس کہ اگر ایک آپ نے دوائی کو انڈورس کرنا ہے یا اس کو آگے لے کے جانا ہے, یا خدا نہ خواستہ یہ کووڈ والی سچویشن آئی ایٹسٹری, تو یہاں ایک مقصد بنتا ہے وفاقی حکومت کا کہ اس کو کوآرڈینیٹ کیا جائے. لیکن ڈلیوری ہیز ٹو بی ان دا پروونسز. تو ہسپتالوں کا وفاقی حکومت میں رکھنے کا کیا سینس بنتی ہے؟ سندھ میں کیا, ICT میں کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں, ڈلیوری ہیز ٹو بی ان دا پروونسز. تو یہ ہسپتال جو ہیں ان کنجنکشن ود دا پروونسز آپ ان کے حوالے کریں, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے سینسیبل وے تاکہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ایک مناسب طریقے سے ہو. یہ نہ ہو کہ جی اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. تو وہ یہ امپلیمنٹیشن کی کمیٹی جو ہے وہ ایمبیسڈر ایٹ لارج سلمان صاحب اس کو خود دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ فیڈرل سیکرٹریز بھی ہیں ایٹسٹرا.
सलमान अहमद साहब हैं जी, एम्बेसडर एट लार्ज हैं, ये खुद भी अभी बात करेंगे। तो ये उस इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेके जा रहे हैं। बाकी देखिए, ये जो एक जनरल बात हम करते हैं कि IMF ने क्या किया, क्या कहा, नहीं कहा, तो कुछ चीज़ें मैं तो हमेशा यही कहता आया हूँ कि टैक्सेशन को हमें सही सिमत में लाना है, एनर्जी को सही सिमत में लाना है, SOEs को जो हम इस सिलसिले में सिमत में लेके जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को सही सिमत में लेके जाना है। अगर IMF भी उसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स डाल देती है तो उसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज ये मुल्क के मफाद में है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डिस्कशन। क्योंकि पहले भी कई जिक्र हुआ कि जी स्टेबिलिटी आ गई है, इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ऑफ कोर्स हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, लेकिन उसको इस सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, ताकि हम किसी दिक्कत में ना पड़े कि क्योंकि कहीं भी आप पेडल पे पाँव रखते हैं और उसके बाद फिर वो चीजें महीनों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, एंड यू कम बैक टू स्क्वायर वन, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि वापस उसी इदारे में जाना पड़ेगा। तो हम जाते रहे हैं ना, इन द रीसेंट पास्ट एज वेल एंड इन द व्हाटएवर द लास्ट 25 or 24 प्रोग्राम्स दैट वी हैव बीन। तो जी ये फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव मुझे इसमें कोई इशू नहीं है कहने में कि इट इज अ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, लेकिन ये हम कर इसलिए रहे हैं कि ये मुल्क की जरूरत है। और ये जो अभी बिलाल कियानी साहब ने एक बात की है कि आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस को आगे लेके जा रहे हैं, आप अपनी हुकूमत के बारे में क्या कर रहे हैं? तो ये उसका जवाब है कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू राइट साइज द फेडरल गवर्नमेंट। एक सर, मैं रान साहब की बात से पहले जी मैं एक चीज जरूर जरा कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जी इसको ड्राइव कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोज दैट। अब ये जो हाई पावर्ड कमेटी है जिसकी चेयरमैनशिप फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास है, ये गालिबन कोई 24 मीटिंग्स कर चुकी है जी। सब कमेटी उसके नीचे जो कि एक एंटिटी से मिल रही है, जो थ्रैश आउट कर रही है तफसीलात को, उसकी सैकड़ों मीटिंग्स हो चुकी हैं। और जो हाई पावर्ड कमेटी इटसेल्फ है, जो राइट साइजिंग की कमेटी है जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, वो एक मीटिंग जो 24 मीटिंग्स हुई है, ये मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की एक मीटिंग होती है। मकसद ये बताने का ये है, ये तो चले काम है कमेटी का, काबीना का ये काम होता है, मगर बताने का मकसद ये है कि किस तफसील में ये काम होता रहा है, और ये आपके सामने आने से पहले इतना तफसीली काम हो गया है। सिर्फ थरोनेस बतानी थी। उसके अलावा जब ये रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के पास जाती हैं तो उधर भी वो 2-2, 3-3 घंटे की एक मुलाकात होती है, और कम से कम हर रिकमेंडेशंस के बाद कभी कभी फॉलो भी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको ड्राइव कर रहे हैं और बड़े ही थरो तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और सब स्टेक होल्डर्स को और कोalition पार्टनर्स को साथ लेके। थैंक यू सर। आज हम बात कर रहे हैं वेव 2 की, सेकंड फेज की, जो कैबिनेट ने नहीं ओवरऑल कर रहे हैं जी हम। तो आपको सारे वेव 1, वेव 2 और जो वेव 3 प्रोसेस में हो रही जी। नहीं, आज बाय द वे कैबिनेट में कुछ नहीं हुआ। जस्ट टू बी वेरी क्लियर कि आज हम सिर्फ लेकर आए हैं ताकि कि हमने कहा था कि 6 महीने गुजर जाएं, 6 महीने के बाद आपके पास हाजिर हो। सो दिस इज नथिंग टू डू विद एनी कैबिनेट थिंग। अभी तक जो आपका काम हो चुका है, जिसमें आपने जो इदारे कुछ को आपने मर्ज कर दिया, कुछ को आपने वाइंड अप कर दिया, एक तो कहीं उनके अगर नाम पता चलते, और सेकंड से जो असल जो चीज़ है एफिशिएंसी एलिमेंट तो बाद में आएगा। फौरी तौर पर जो आपकी सेविंग है 880 अरब, उसमें से ये जो कॉम्पोनेंट्स थे, कितना इनका बजट था, उसके अगेंस्ट आपको सेविंग है। सेकेंडली, क्या कैबिनेट में आज कोई ऐसी समरी भी गई है, आपकी मिनिस्ट्री का प्रपोजल गया जिसमें FDR को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया हो? अगर कोई ऐसा प्रपोजल है तो क्या इसका मतलब ये है कि FPR की रिपोर्टिंग के ऊपर, उसके डाटा के ऊपर रिपोर्ट करने के ऊपर जो ड्रैकोनियन पी का लॉ है, क्या वो एप्लीकेबल होगा? I think I will just focus on the subject at hand. तो उसमें मकसद जो है उसमें कोई शक नहीं है कि हम जो वफाकी हुकूमत का हुजम है उसको हम कम करना चाहते हैं। उसमें तो कोई देयर इज नो डिस्कशन व्हाटसोएवर। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि कितने अटैच डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी एंटिटीज हैं जिनको हम रिड्यूस कर रहे हैं, और रिड्यूस करने का फैसला ना सिर्फ हो चुका है, इट्स नाउ इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम आपके पास प्लान नहीं लेकर आए कि हम ये करने जा रहे हैं। हम आपके पास हाजिर हुए हैं ये बताने के लिए कि हम क्या कर चुके हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर we would be done with all of our analysis and everything else that's associated with that. तो ये जो
اس کا دیکھیں بجٹ کا ایک جو ہے آف کورس امپیکٹ آئے گا، اور ہم آپ کے ساتھ جو ویکینٹ پوسٹ تو میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کرنی ہے، اور شہباز رانا صاحب آپ تو خود بڑی اچھی طرح یہ میتھ کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنی ویکینٹ پوسٹ جو ہیں وہ فارغ ہوئی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. آف کورس دیر از گوئنگ ٹو بی این امپیکٹ آن دیٹ. وی آر ٹیکنگ دیٹ امپیکٹ. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ہم ایچ آر اور باقی جو ڈیولوشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بائی منسٹری بائی اینٹی، اور یہی مقصد ہے کہ صرف میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جی اتنا ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. مقصد امپلیمنٹیشن کمیٹی کا جو سلمان صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ہم کر کے بھی دکھائیں، بیکاز ادروائز یہ سب ہوائی باتیں رہ جائیں گی. اور ہم کئی فورمز میں ملتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو یہ جو اس بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہم دیتے رہیں گے. اور جس طرح ابھی دیکھیں کئی اس کے کمپوننٹس ہیں نا پبلک فائنینس کے، اس میں ڈیٹ سروسنگ از دا لارجسٹ کمپوننٹ. وہ آلریڈی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ الحمدللہ کہ اس ڈیٹ سروسنگ میں کتنی سیونگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی ایک اور بات کر رہا ہوں، لیکن پینشن ریفارم جو ہم ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف گئے ہیں، یہ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ سب ساتھیوں نے اس پہ یو ہیو گیون اس انکریجمنٹ. میں اس کا آپ کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ دیز آر اسمال اسٹیپس بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے بلیڈنگ روکی ہے. اسٹاک ابھی بھی ہے، تو میں آپ کے سامنے ہوں، اسٹاک ابھی بھی ہے. اس اسٹاک کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے جو اوور ڈیکیڈز بلڈ ہوئی ہے، اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. بٹ کم از کم اس ایڈمنسٹریشن میں اور پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں وی ہیو ٹیکن دیٹ بولڈ اسٹیپ which no administration and no government was able to take. تو میں بہت آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے کم از کم وہ جو بلیڈنگ ہے اس کو تو روکا ہے. جی سوری سر، ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں، یہ مسئلہ بننا ہے یہ جو ایف پی آر ابھی کر دے بعد میں کر دے جیسے آپ بنا دیں، یہ ہمارا اسٹرکٹ کنسرن ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ آپ سے وہ سیپریٹ بات کرتے ہیں بیکاز وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. جی جی سر، ایک تو آپ کمروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں دیٹس گڈ، اور آپ کو بھی پتا ہے کیا چیزیں. میں آپ کو دو ایگزامپل دوں گا، بتائیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ صورتحال کیا. سر جدھر آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت، ابھی تک ان کے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن نہیں ملی، اور آگے بھی کوئی امید نہیں. اور ڈیفالٹ میں 8 بلین کا جو ہے اسٹارٹ فارم ہے ان کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ صورتحال. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے پرماننٹ مینجمنٹ نہیں لگائی، ایڈاک کا نظام چلایا جا رہا ہے. ایس او ای ایکٹ اور ایس سی سی پی ایکٹ کی خلاف ورزی، تمام خلاف ورزی. ایس سی سی پی پبلک سیکٹر کمپنیز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، شٹ اپ کال ہے ان کو، کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے. تمام قوانین ایس او ای ایکٹ بھی کمپنی ایکٹ کی بھی ہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے. صرف یہ ادارہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹریز کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہر جگہ. یہ 3 سال سے پی ٹی وی کو ایڈاک پہ چلایا جا رہا ہے. سیکٹری انفارمیشن ایم ڈی کا چارج ہے ان کے پاس، اس سے پہلے ایڈیشنل سیکٹری. اب دوسرا ایک اور، میں 2 مثالیں دے رہا ہوں صرف، زیڈ ٹی پی ایل کی مثال دیتا ہوں. زیڈ ٹی پی ایل میں اس وقت جو ہے 2 پریزیڈنٹ ہیں. چیئرمین صاحب فل دفتر بنا کے بیٹھے ہیں. 77 سے 80 ایئر کے لوگ رکھے ہیں، درجنوں اور ملینز آف روپیز میں، اور پنجاب بینک کے ریٹائرڈ لوگ ہیں. کلب بنا ہوا ہے، اور ان کا آپ لون دیکھیں، آپ اس کو پرائیویٹائزیشن لسٹ میں ڈالا ہوگا. یہ صورتحال ہے. وہاں اسٹیٹ بینک خاموش ہے بالکل. ایس سی سی پی تو ہے ہی بالکل فارغ ہے، اسٹیٹ بینک بھی یہی حالت ہے. سر اس کو آپ کیسے کریں گے جب تک آپ ان 400 اداروں کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول منسٹریز کا ختم نہیں کریں گے؟ یہ ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور لوگوں کو فاری ہونی ہے، اور آپ کے اوپر آئے گا پھر آپ بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں، میں صرف اس کا میں 1 منٹ میں اس کا آپ کو جواب دوں. تو ہر چیز جو آپ نے بات کی ہے، میں جنرلی اداروں کو آپ چھوڑ دیں. دیکھیں ہم نے تو پوری ایک رپورٹ پیش کی ہے نا، فائنانس ڈویژن جو کرتا ہے کہ ایس او ایز میں کتنے لاسز ہیں اور کیوں لاسز ہیں اور کتنی دیر سے لاسز ہیں. ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پر ڈے لاس کتنا ہے، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے 10 سال میں 6 ٹریلین روپے کا لاس ہوا ہے ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر. سر یہ آپ کے ریگولیٹر کیا کر رہے ہیں؟ تو
سر میں صرف یہی ذکر کروں نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے, بیکاز دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹ اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ. پہلے تو ایکنالج کریں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ غلط ہوئی ہے اور غلط ہو رہی ہے اور اس قسم کا لاس ہے. اگر ہم اس کا ادراک ہی نہ کریں کہ جی ٹھیک ہے چل رہا ہے چلتے رہنے دیں ایٹسٹرا, تو اسی لیے یہ جو ایکسرسائز وی آر انڈر ٹیکنگ, جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کچھ بتایا ہے جو منسٹری آف فائنانس کے نیچے ہے, کچھ منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے ہے, رائٹ, ان کے آگے پھر اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ دونوں صاحبان ان کے ساتھ انہوں نے گھنٹے لگائے ہیں, ناٹ ان دس ادارہ, یہ گھنٹے لگا رہے ہیں, بیکاز ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ, یہ بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آ کے کہتا ہے جی 30 سال تو ساری کوئی کارکردگی نہیں سی, بٹ ہمیں 1 سال اور دے دیں. ہاں جی سر, لیکن دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھل کر بات کرتا ہوں, بیکاز یہ آپ تو اس کو اتنی دیر سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں, یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں کہ ہاؤ دے ٹرائی ٹو کنونس ایوری ون کہ یس وی ہیونٹ بین ڈیلیورنگ فار دا لاسٹ ڈیکیڈس, بٹ جسٹ گیو اس 1 more year and we are not willing to do that. We are not willing to do that. اس کے سر کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی نا, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جی آپ اثاثوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, آپ لوگوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, آپ جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, لیکن اس میں ایفیشنسی لے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر ادارے میں یہ ویسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو ریکمنڈیشنز گئی ہیں کہ کچھ اداروں کو, کچھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو وائنڈ اپ کیا جائے, ہم نے نہیں ان کو موقع دے رہے, اور کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں انہوں نے ایگری کر لیا کہ ان کو وائنڈ اپ کیا جائے, لیکن آرڈرلی وائنڈ اپ. سر لیکن وہی میں پوچھ رہا ہوں نا, جو کیبنٹ کا لاسٹ ویک کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہ ہے کہ, اور ہم نے بھی جو لوگوں سے بات کی, رپورٹ بھی کی ہے کہ پوری کیبنٹ آپ کے سیکنڈ جو فیز پہ کھڑی ہو گئی تھی کہ ہم نہیں مانتے یہ, اور پھر وہ ریفر کرنا پڑا, آپ کہہ رہے ہیں اپروو ہو گیا. نہیں میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اب مجھے نہیں, دیکھیں آپ کی رپورٹنگ نہیں, دیکھیں یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو آپ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ اس پہ تو میں کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتا, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن بڑے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اپروو ہو کے ہم اس کو امپلیمنٹیشن میں لے کر آئیں. جی جی اچھا دیکھیے اس میں ایک ثناء اللہ صاحب کے سوال پہ, جی یہ آپ نے جو 2 وزارتیں جن کی مثال دی ہے نا, ایک تو جو مسائل آپ بتا رہے ہیں یہ آپ جیسے کہتے ہیں نا پریچنگ ٹو دا کوائر, ایک انگریزی کا فکر ہے جی. ثناء اللہ صاحب اب آپ نے نہیں میری گزارش سنیں نا, جو آپ مسائل بتا رہے ہیں اس سے تو یہ کمیٹی اتفاق کرتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں ایس او ایز کے اندر یہ ایشوز ہیں, اس لیے یہ ایکچولی آپ بھی آ جائیں اس کو, ٹھیک ہے, تو سیریسلی آئی تھنک اٹ وڈ بی گریٹ. اور یہ جو وزارتیں انفارمیشن اور فائنانس دونوں اب ویو 3 کا حصہ ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی نا, دیکھیے وزارتیں اس کمیٹی کے اندر بھی آتی ہیں, اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے انیشلی گزارش بھی کی تھی کہ انشور کیا جائے, اور وی آر گریٹفل کہ منسٹرز بھی ان سب وزارتوں کے اور سیکرٹریز آتے بھی ہیں منسٹری میں, اس کمیٹی میں, تاکہ ایک مفصل گفتگو ہو. یقیناً ہر کسی کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے, اور آپ دیکھ لیجیے کہ 90 to 95% چیزیں جب پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس کمیٹی میں ایک دفعہ کنسنسس کے ساتھ جاتی ہیں. جگہ جگہ پہ یقیناً ڈس ایگریمنٹس یا پوائنٹس آف ویوز آتے ہیں, اور ایونچولی ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہوتی ہے, اور یہ ڈیسیجنز ہوتی رہی ہیں, اور اسی سپیڈ سے پرائم منسٹر کی سطح پہ ہوتے رہے. جی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گیا تھا, لیکن ہمیں پتہ چلا نہیں, وہ جو ہے دیکھیں, جو کئی دفعہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ریکمنڈیشن لے کے گئے کیبنٹ میں جو ریکمنڈیشن گئی اس میں 2-3 چیزوں پہ ہو سکتا ہے کسی کو سوال جواب. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 95-96% of the recommendations that we have taken to the cabinet have been approved as provided by the right sizing committee. اگر کوئی 2-3 منسٹر صاحبان کے ویوز ہیں اس کو ہم پھر واپس رائٹ سائزنگ کمیٹی میں لاتے ہیں اور ان کو دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں کوئی غلطی ہو, آپ دوبارہ تشریف لے آئیے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں سے بھی کوئی even less than 1% goes back into the cabinet and gets dislodged. And I would also like to add to this کہ جو منسٹرز بھی ہیں, جی دیکھیے honestly to be fair, جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں سینئر, جب ان کی وزارتیں آتی ہیں اور سیکرٹریز بھی, تو بائی اینڈ لارج وزراء اور ایون دا بیوروکریسی آف دیز منسٹریز ایک ود این اوپن مائنڈ آئے ہیں.
یہ جس طرح کی آپ عام طور پہ نچلی سطحوں پہ ہوتا ہے، مگر وزراء نے آ کے دے انڈرسٹینڈ کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن کیا ہے، پوری کابینہ اس میں بائن کرتی ہے، اور کمیٹی کے اندر بھی جب وہ آتے ہیں تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، مگر یقیناً اس سولوشن کے لیے بھی ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور وہ پیش ہوتا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے اور پھر ایونچولی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ جی مہتاب صاحب، ایک تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 43 منسٹریز ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں 42، ایک تو کیا اس کے اندر منسٹری آف ڈیفینس اور اس کے اٹیک ڈپارٹمنٹس میں شامل ہے، اور دوسرا چونکہ پبلک سیکٹر اوور آل بات کر رہے ہیں تو کیا جوڈیشری چونکہ یہ بھی آرمز ہیں اسٹیٹ کے اور ملٹری، کیا یہ ادارے بھی اس کے اندر آپ کی رائٹ سائزنگ کے اندر شامل ہو گئی ہیں؟ اور دوسرا سر چھوٹا سا جو کیش بیلنس کی آپ نے بات کی ہے، کیش بیلنس جو ہے یہ ٹریڈنگ سنگل اکاؤنٹ کی طرف آپ چونکہ آئی ایف کی ایک مشن پروگرام میں بھی تھی ابھی بھی، اور اس میں ابھی تک یہ بتائیں کہ کتنی اماؤنٹ ایسی پڑی ہوئی ہے جو آپ کے ریڈار اسکرین کے اوپر نہیں ہے؟ جی مہتاب صاحب، آپ ہمیشہ سب سے آسان سوال پوچھتے ہیں، تو دیکھیے as far as we are concerned at this point in time, each and every ministry is under review. کوئی ایسی منسٹری نہیں ہے جس کو استثناء دیا گیا ہو. It's no different from the cabinet committee on SOEs. وہاں بھی مہتاب صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایس او ایز کو اور کچھ اداروں کو ہم نے اسٹریٹجک اور اسینشیل کیٹیگرائز کیا ہے، اس میں سینسٹیوٹیز ہو سکتی ہیں، تو اٹس نو ڈفرنٹ فرام دیٹ، بٹ کوئی ایسی منسٹری نہیں ہے جس کو اس میں استثناء جو ہے وہ حاصل ہو. therefore all departments and all ministries are under review. جو میں نے کیش بیلنسز کی بات کی ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو یہ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ ہے اس میں ہم نے سب کو لے کر آنا ہے تاکہ جو گورنمنٹ ہے وہ نیٹ بیسس پہ بوروئنگ کرے. یہ نہ ہو کہ کہیں کیش بیلنسز پڑے ہیں whatever، جو یہ تو میرے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، بٹ وی آر ناؤ ٹرائنگ ٹو انشور کہ وی ہیو دا امپلیمنٹیشن rigor and vigor around that. تو یہ دوسری چیز ہے. تو میں اس چیز پہ بس اب I just want to end کہ ہم آپ کے پاس سر یہ آخری ہوگا سوال، بیکاز میں I'm sorry بھی جی اچھا چلیں جی چلیں اگر کوئکلی جی جی سر جی سر، یہ جو ریٹ سائزنگ کا عمل آپ اس کو امپلیمنٹ بجٹ 2025 کے اینڈ تک مکمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو 18ویں ترمیم کے تحت آپ نے بتایا کہ صوبوں کو کچھ وزارتیں دیں گے اور کچھ ادارے بھی ان کے ہینڈ اوور کریں گے، ان کا آپ نے اس میں ذکر کیا کہ صوبوں کے کیا اس میں کنسرنز ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں صوبوں کا تو انکلوڈنگ آر کولیشن پارٹنر، ان کا تو مقصد ہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولوشن ہوئی ہے اس کو ڈیولوشن کو آپ امپلیمنٹ کریں. تو اس میں تو کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم صرف چاہتے یہ ہیں کہ ایک پراپر طریقے سے جو میں نے کہا کہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو جائے، تاکہ ہم کسی صوبے کو کہہ دیں کہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے وفاقی حکومت میں اور اس لیے بس آپ اب یہ کر دیں. تو یہ امپلیمنٹیشن کمیٹی جو سلمان صاحب اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ شیک دو سنجیل کے سوال کا جواب ذرا دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے سوال کے حوالے سے، کہ ایک جس طرح اسلام آباد کے اندر آپ کے جتنے بھی ہسپتال ہیں اور پی ایچ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ باقاعدہ منسٹری کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں، تو کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا اور یہ اپروو ہوا کہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ دیتے ہوئے کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہوئے آئی سی ٹی کی ایڈمنسٹریشن کی یہ سروس ڈلیوری فنکشن جو ہیلتھ کے ہیں اسی 18ویں ترمیم کے تحت یہ آئی سی ٹی کے پاس ہونے چاہیے وفاقی حکومت کے بجائے. اب اس کی ایک امپلیمنٹیشن کا بڑا ایک طریقہ کار بنا کے تاکہ ان کو ٹائم بھی ملے کہ کیپیسٹی بلڈ ہو، مگر ایونچولی اس پیریڈ کے اندر یہ پھر آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس جائے. دوسرا اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک اور اینٹی کا مثال رکھ دیتا ہوں.
یہ فیڈرل گورنمنٹ ٹی وی سینٹر ہے راولپنڈی میں. یہ اگین ایک سروس ڈلیوری فنکشن ہے جو پنجاب میں سچویٹڈ ہے, تو اس کے اوپر بھی ابھی امپلیمنٹیشن کی طرف کام ہو رہا ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن کر کے ان کی طرف ٹرانسفر کیا جائے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ یہ کام انہیں صوبوں کا ہے, مگر جیسے جیسے یہ کمیٹی تفصیل میں جا رہی ہے تو اس طرح کی جو بھی انسٹنسز آتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اشرف ملکم صاحب جیو سے. جی ابھی آپ نے جو سیٹوں کا ذکر کیا اور مالیوں کی سیٹیں ہیں, صفائی والوں کی سیٹ سینئر گریڈ کی پوزیشن نہیں ہے. لسٹ پی ایم سیکرٹریٹ میں ہمیشہ ہوتی ہے سروس ڈویژن کے پاس گریڈ کی نمائی کی 60 سے زیادہ پوزیشن ہے جو ناپسندیدہ افسران ہوتے ہیں ان کو وہاں تعینات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا ذکر نہیں, ہم بریک اپ دے دیں کہ اس گریڈ کی کتنی پوزیشن میں سر ایک جنرل فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں کتنے پیسے بچیں گے. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے لیے اشرف صاحب آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں اشرف صاحب ہمیں وی ول ہیو ٹو ڈو امینڈمنٹ ٹو دا سول سروس ایکٹ آف 1973, تو وہ از ناؤ ورک ان پروگرس. تو وہ ہمیں جا کر پہلے کیبنٹ کمیٹی اور لیجسلیٹو ایجنڈا وہاں سے غالباً پاس ہو گیا ہے. اب ہمیں اس کو لیجسلیچر میں لے جانا پڑے گا, اور وہاں سے جب یہ اپروو ہوگا then we will be able to address this particular cadre. مگر سر جو اشرف صاحب کا سوال ہے, جو the spirit of the question is I have understood it, یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ کام صرف 1 سے 16 گریڈ یا کسی مخصوص گریڈوں تک نہیں. اشرف صاحب میری گزارش سن لیجیے, میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک جی اشرف صاحب دیکھیے, میں آپ سے یہ فرما رہا ہوں کہ یہ پہلے سے لے کے 22ویں گریڈ تک حکومت کے اندر جہاں پہ بھی ایک مناسب طریقے سے یہ سارے پہلو دیکھتے ہوئے رائٹ سائزنگ ممکن ہے, وہ دیکھی جا رہی ہے. اور اس لیے آپ کو بھی کنسالیڈیٹڈ لسٹ نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک وزارت اور ایک ایک ادارے کی اسیسمنٹ ہو کے ایک ایک کیس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس آ رہا ہے جن پہ فیصلے ہوں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. تو یہ تھرو پروسیس ہے, جیسے جیسے فیکٹس فائنلائز ہوتے جائیں گے, جیسے جیسے جس طرح اب آپ نے سے کچھ لوگوں نے رقوم مانگی, رسک یہ کہ آج آپ کے سامنے ایک رقم ایسٹیمیٹڈ کوئی پیش کر دیں, کل تبدیل ہو جائے, تو بہتر ہے کہ جب ایک دفعہ کچھ چیزیں امپلیمنٹیشن میں آ جائیں, فگرز فائنلائز ہو جائیں, وہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک منٹ جی سلمان صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی تو راز ہے جی, ایک یہ ہے کہ پہلی بات سلمان احمد ایمبیسڈر ایٹ لارج, میرا IMF سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی اس کو تھوڑا سا زمین میں لیجئے. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ نوکریوں کا کیا ہوگا, لیکن اس میں تھوڑا توازن تو قائم کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ٹیکس پیئر کا کیا ہوگا. وہ بھی ایک محنتی اور دیانتدار ٹیکس پیئر ہے, اس ہم نے توازن قائم کرنا ہے کہ اس کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرنا. تو یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کار خیر ہے, کہ جہاں پہ انیفیشنسیز ہیں, جہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. تو آپ بھی اس کو اسی طرح رپورٹ کیجیے اسی ضمن میں کہ یہاں پہ ایک بیلنس ہے. یہ کوئی ڈریکونین یا کوئی انریزنیبل چیز کسی کے ساتھ کسی کے اگینسٹ نہیں ہو رہی. کمنگ بیک ٹو دس کوسچن سر, اس کو ذرا اسٹیٹسٹیکل بیسس پہ دیکھیے گا, کیونکہ یہاں ہزاروں کا نمبر ہے, یہ 60 کی لسٹ یا 50 کی لسٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اینڈ اکراس دا بورڈ ہوگا, جو بھی ہوگا میانہ روی اور توازن کے ساتھ ہوگا اکراس دا بورڈ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوور رینکس پہ یا 1 سے 16 جو ہیں ان کو زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ایک بڑے ادب اور بڑی بیلنس کے ساتھ ایکشن لیے جا رہے ہیں. اور ریکمینڈ جی لاسٹ کوشچن آپ کے ساتھ. جی کیانی صاحب. سر 6 مہینے آپ کو ہو گئے یہ 150 اچھا جی ساری بجٹ ٹھیک ہے. سامنے سینکشن بجٹ ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ کو پتا ہمیں بتایا جائے کہ وہ اس سے بالکل بچت ہوئی ہے یا ہوگی. اور دوسرا ڈسکشن ہے اس کے اوپر. آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہ پتہ بتایا جانا چاہیے کہ اب کتنی اماؤنٹ ہے جو آن سائٹ کے اگینسٹ ہم کتنی بارہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جب آپ ایک طرف سے یعنی رائٹ سائزنگ بھی ہو رہی ہے, لوگوں کے اوپر ٹیکس بھی اڑایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف آپ ججوں کی اور جو بیوروکریسی ہے ان کے جب سیلریز میں 60% کے اضافے کر رہے ہیں, ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دیے جا رہے ہیں, اور ان کو جب 4 اور 5 بونس اور 6 بونس دیے جا رہے ہیں. اور جسٹیفیکیشن کیا کہ آپ ٹیکس پیئر کو برڈن کریں اور ایک سلیکٹو گروپ
اس میں جی کلیکیانی صاحب آپ کا جو یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں ہم اس پہ واپس آئیں گے. دیکھیں ٹی ایس اے کے ساتھ تو میں ایز اے بینکر بھی ڈیل کرتا رہا ہوں اور میں ہمیشہ اس چیز کے حق میں تھا کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو کہ نیٹ لیول پہ یہ بورنگ ہونی چاہیے. تو میرا اپنا دیکھیں میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیلڈ ٹو دس بٹ میں آئی ووڈ سے کہ بلک آف دس ہیز بین ڈن آن دا ٹی ایس اے سائڈ. ہو سکتا ہے اس میں 10-15-20% کا ابھی جو ہے لیکن وی ہیو ٹو گو تھرو دا فنیشنگ لائن بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر 15-20% بھی ابھی رہ گیا ہے تو اس کو بھی ہمیں دائرہ کار میں لانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا تخمینہ ہے تخمینہ ہم آپ کے سامنے بالکل پیش کریں گے بیکاز میں اس لیے جو ابھی بلال کیانی صاحب نے کہا سلمان صاحب نے کہا بیکاز یہ ہم جو امپلیمنٹیشن میں جب ڈیسیجن ہو گئے پھر ہم اس کو امپلیمنٹیشن فیز میں لے آئے. امپلیمنٹیشن فیز میں وی آر ورکنگ ود دا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وی آر ورکنگ ود دا فائنینس تاکہ ہمیں بجٹ میں جو اس میں اپ سائڈ آ رہی ہے اس کا ایک تخمینہ اور وہ میں انشاءاللہ جو اگلی کوارٹرلی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم بالکل لے کر آئیں گے. کیوں نہیں لے کر آنا کیونکہ اگر ہم نے باقی ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے کہ بائی دا ٹائم دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس میں کہ اس سال کا بجٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ وہ بجٹ پاس ہوا ہے. اگر اگلے سال کا جو بجٹ ہے انشاءاللہ جو جون میں آنا ہے یا جون کے اوائل میں آنا ہے اگر اس میں آپ نے خاطر خواہ کمی نہیں دیکھی تو دین ایوری تھنگ دیٹ واٹ وی ہیو سیڈ ہیز ناٹ ورکڈ. تو ان اینی کیس یہ کچھ مہینوں کی بات ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر لیں گے ان ٹرمز آف ورک ان پروگرس. میں جی ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. تھینک یو.